دریافت فرمایا ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے اور ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے جو ہم مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نسب کا اعتبار کیا ہے وہ ایک نسب تو ہے جو ان کا اپنا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے متعلق بہت بڑا جملہ کہا۔ یہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، علی، عقیل اور جعفر۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسا شدید تعلق اور محبت تھی کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو آپ غزوے سے فارغ ہو کے گھر آ کے لیٹ گئے، ایک چادر باندھ رکھی تھی اور دوسری پھیلا لی اوپر، اور دستک ہوئی اور فرمایا کون؟ تو عرض کیا جعفر۔ فرمایا کون جعفر؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دروازے کی طرف چادر کو کھینچتے ہوئے، اور جس میں مبارک پہ چادر نہیں تھی، اور جعفر رضی اللہ عنہ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا جعفر اللہ کی قسم پتہ نہیں چل رہا خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے سے۔ پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی غزوہ معطہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ لمبا قصہ ہے، اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کی بال منڈانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے کپڑے تبدیل کرو، تو یہ یتیم رہ گئے تھے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہا، یہ عدت انہیں ظاہر ہے کہ عدت نہیں، اسماء رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جعفر کی اولاد کا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی میں وارث ہوں، کسی کے متعلق اتنی بڑی بات نہیں کہی۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد جو قیامت تک بھی آئے گی، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق۔ یہ سمجھنا کہ سید اور غیر سید سب برابر ہوتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں، وہ قضا ہے، وہ انصاف ہے، وہ عدالت ہے، اس میں برابر ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ایک غیر اختیاری فضیلت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ہے، اس میں ان کو ایک افضلیت اللہ نے دی ہے۔ اب اس میں کیا جھگڑا کرنا ہے اور کیا اس میں برابری کرنی؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب پہ آپ پچھلے 200 سال سے کیا دیوبندی اور کیا بریلوی ہر کوئی مفتی فتوے کے لیے ادھر ہی جاتا ہے شامی رحمۃ اللہ علیہ کے در۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ رسائل لکھے ہیں، رسائل ابن عابدین کے نام سے، وہ 2 جلدوں میں چھپ گئے ہیں۔ دوسری جلد کے بالکل آغاز میں وہ اتنے بڑے مفتی اور فقیہ تھے، اور اللہ نے ایسے قبول کیا تھا کہ 200 سال کے بعد بھی ہم فتوے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس پورا رسالہ لکھا ہے کہ سادات میں اور عام امت میں کیا فرق ہے، اور اس کلیے کے تحت کہ حالات بدل جانے سے فتویٰ بدل جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، سارے ہی فقہا کہتے ہیں، لکھتے ہیں۔ انہوں نے اصل شامی میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء اور سادات کی قبریں رون دی جاتی ہیں، لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ان کی مبارک نسل سے ہے یا کون ہے، صاحب علم ہے، زندگی میں کیا لوگوں کو علم اور یہ چیزیں پہنچاتا رہا ہے،
انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں سادات کی اور علماء اور مشائخ کی قبروں کو پکا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی قبر کی بے ادبی سے بچیں۔ اس لیے کبھی بھی ان گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رہ گیا محبت کا تقاضا، تو جو ہمیں ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑا ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ہم حنفیوں کے ہاں پکا مسئلہ ہے نا کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سوچنا چاہیے کہ ان کی گزر بسر کیسے ہوگی۔ پچھلے زمانوں میں چونکہ سوسائٹی میں دینداری تھی اور لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے، تو لوگ کچھ نہ کچھ چیز ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ علم اور اپنی عبادت میں مصروف رہیں اور معاشرہ ان کو یہ مدد فراہم کرے۔ جب سے بے دینی عام ہوئی ہے، لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور نہ ہی زکوٰۃ اس کے مصارف پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سادات زکوٰۃ بھی منع ہے ان کے لیے اور چیزیں بھی، تو ان بیچاروں کا گزارا کیسے ہوگا؟ لہٰذا محبت کا صحیح ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا جائزہ لیں اور ہم جانیں کہ یہ سادات ہیں اور ان کے ساتھ کیا ان کی ضروریات زندگی ہم کیا پوری کر سکیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو کام کرنے کا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیجنے میں ان کی آل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو اسے بے ادبی ہی سمجھتے ہیں کہ وہ نعرہ لگتا ہے کہ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اور نیچے سے آوازیں اٹھتی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ محمد ایسے کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیش نظر نہیں رہتی۔ اپنے باپ کو کبھی اس نام سے پکارو، کیوں نہیں کہتے سیدنا محمد، مولانا محمد، ہمارے آقا، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح محمد کر کے لینا، یہ اس صدی میں ہی زیادہ ہوا ہے۔ یہ نعت خوان اور وہ نہیں جانتے کہ فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بغیر القاب کے نہیں لینا چاہیے۔ ہوتا یہ کہ دل سے ادب نکلتا جاتا ہے۔ تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ جب درود شریف پیش کریں تو ان کی آل کو بھی یاد رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سادات کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتے اپنے ہی خاندانوں میں کریں۔ اگرچہ جائز ہے ان کا رشتہ امت میں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ جو ایک نجیب الطرفین ہونا ہے، دونوں اطراف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں شامل ہونا، یہ نسب قیامت میں نفع دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو تشریف آوری پہ فرمایا کہ علی آپ جانتے ہیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے شادی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کی بنیاد کیا تھی؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت میں کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا سوائے میری اولاد اس کا حسب نسب۔ تو اگرچہ میری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا داماد بن جاؤں، میرا پیوند جا لگے ادھر بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ رشتہ دے دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے اس رشتے کو چاہتے تھے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسب نسب کام آئے گا۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ہم سب کو یہ ادب اور طریقہ اور جو شریعت نے چیزیں وضع کی ہیں اور آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، بس اس پہ قائم رہنا چاہیے۔